اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس فار آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. ناؤ وی ریڈ آور اردو سبجیکٹ کلاس 4. آج ہم لوگوں کا لیسن نمبر 9 ہے بیٹا, اچھا شہری. ٹھیک ہے, اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے. ریڈنگ کے بعد میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کرواؤں گی. اوکے, اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بچے اور بڑے سب ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں. ایک دن وحید نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کھمبے کے ساتھ سیڑھی لگا کر ٹیوب لائٹ ٹھیک کر رہے ہیں. اس نے پوچھا, خواجہ صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو گلی والوں کی ٹیوب لائٹ ہے, آپ کی اپنی تو نہیں. خواجہ صاحب مسکراتے ہوئے نیچے اترے. غالباً وہ اپنا کام ختم کر چکے تھے. انہوں نے سیڑھی ہٹا کر ایک طرف رکھ دی, پھر بولے, وحید بیٹے یہ گلی ہم سب کی ہے, اگر یہ کام میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا, کرنا تو ہے نا. وحید بولا, آپ نے چند دن پہلے گلی میں کوڑے کے ڈرم لگوائے تھے, کسی اور کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ خواجہ صاحب ہنس پڑے, بولے, میرے بچے جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ جگہ اپنی ہے, تب خود سے اب دل چاہے گا کہ وہ جگہ صاف ستھری ہو, اندھیرے میں روشنی ہو, گلی میں کوئی گڑھا نہ ہو, پانی ضائع نہ ہو رہا ہو. وحید ان کی باتیں سن کر بولا, خواجہ صاحب یہ کتنی اچھی باتیں ہیں, ہم سب کو ان کا دھیان رکھنا چاہیے. خواجہ صاحب نے کہا, اچھا شہری وہی ہوتا ہے جو صرف اپنے نہیں بلکہ سب کے فائدے کی سوچتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو صاف کر کے سارا کچرا جو ہے گلی میں پھیلا دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, ہم جب اچھے شہری اسی وقت کہلائیں گے بیٹا جب ہم اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے گلی محلوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا پھر انہوں نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب نے کہا, اچھا شہری وہی ہوتا ہے جو صرف اپنے نہیں سب کے فائدے کی سوچتا ہے. ہم سب کا فائدہ سوچیں گے تو دوسرے ہمارے فائدے کے لیے سوچیں گے. وحید بولا, میں بھی اچھا شہری بننا چاہتا ہوں, میں کیا کیا کام کروں؟ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف, بلکہ ضروری کیا بیٹا ہونا ہی یہ چاہیے, معاشرہ ہی اس وقت اچھا بنتا ہے جب اس میں رہنے والے شہری جو ہیں وہ اچھے ہوں. اور اچھے شہری کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا کام ہوتے ہیں, کیا کیا آپ ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے آپ اچھا شہری کہلائیں؟ دوسروں کی مدد کر کے, وہ کام جن سے صرف آپ کا فائدہ نہ ہو بلکہ باقی سب کا بھی فائدہ ہو. اب نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں بیٹا. خواجہ صاحب بولے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اچھا شہری بننا چاہتے ہو. دیکھو بیٹا یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں اس کی ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے, کیونکہ جب آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو نقصان سے بچاتا ہے. ہمیں اگر اپنے ملک سے پیار ہے تو ہمیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا چاہیے, تب ہی ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سب کو بھی فالو کرنی چاہیے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز سے پیار ہو, جس طرح ہمیں تو اپنے ملک سے بہت پیار ہے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں, اس کو نقصان سے بچائیں. اور اس کی حفاظت اسی صورت ممکن ہے کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں ہم اس ایریے کو بہت نیٹ اینڈ کلین رکھیں, اس کی صفائی ستھرائی میں خود بھی دھیان دیں, دلچسپی لیں. اب آگے پڑھتے ہیں. وحید نے کہا, مجھے بتائیں میں اپنے ملک کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں, کیسے اس کے کام آ سکتا ہوں؟ خواجہ صاحب نے کہا, بیٹے اچھا شہری کبھی جان بوجھ کر اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ اپنے گھر سے لے کر گلی محلے تک, گلی محلے سے لے کر قصبے اور پورے ملک تک ہر کا حصے کو اپنا سمجھتا ہے. وحید بولا, خواجہ صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. خواجہ صاحب بولے, بیٹے اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے, کبھی قانون نہیں توڑتا. وحید نے کہا, اب میں کچھ سمجھ رہا ہوں کہ ایک اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. خواجہ صاحب یہ سن کر خوش ہوئے اور کہا, تو بتاؤ بیٹے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ وحید نے کہا, ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مثلاً اگر کمرے میں کوئی نہیں تو پنکھا اور بلب بند کر دیں, پانی بہہ رہا ہو تو ٹوٹی بند کر دینی چاہیے, کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو اسے پیار سے منع کر دیں,
بس یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. پارک میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے, اس بات پر واقعی عمل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, اگر آپ کبھی کسی پارک کی سیر کے لیے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر جہاں پر بہت پیارے پیارے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے, لیکن عموماً لوگ توڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا کہ اس بات پر واقعی عمل کرنا چاہیے. گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. اپنے ملک سے محبت کریں. خواجہ صاحب نے اسے شاباش دی اور بولے تم نے بالکل ٹھیک بتایا بیٹے, یہی باتیں ہیں, یہی چیزیں ہیں. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا اور ہم اچھے شہری کہلا سکیں گے. وحید بولا خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں ایک بات میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں. خواجہ صاحب نے پوچھا وہ کیا بات ہے بیٹے؟ وحید مسکرایا اور بولا یہی کہ آپ واقعی اچھے شہری ہیں. خواجہ صاحب ہنسے. مجھے امید ہے کہ تم بھی اچھے شہری بنو گے. وحید ایک عزم سے بولا جی ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے دیکھا دو کریکٹرز ہیں, ایک خواجہ صاحب کا اور دوسرا وحید کا. وحید ایک بچہ ہے, خواجہ صاحب بڑے آدمی ہیں, مطلب ایک تھوڑی بڑی عمر کے آدمی ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتائی ہیں جن سے ہم ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں. تو بیٹا آپ نے بھی ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. الیکٹرسٹی کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں. پانی کا اس وقت پانی کا نل چلائیں جب کہ پانی کی ضرورت ہو. بے جا پانی جو ہے بغیر ضرورت کے نہ چلتا رہنے دیں. پھر پھولوں کو بغیر ضرورت کے نہ توڑیں. ایک دوسرے کو بہت خیال رکھیں, ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا نہ کریں. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم ایک بہت اچھے شہری بن سکتے ہیں. اور جب ہم اچھے شہری بن جائیں گے تو ہمارا ملک خود بخود ہی بہت اچھا ملک بن جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا, اب ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے. پہلا لفظ ہے احترام. احترام کا میننگ ہوگا عزت کرنا. سیکنڈ ہے حفاظت. حفاظت کا ہوگا نگرانی. تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے قانون. قانون کہتے ہیں قاعدہ. فورتھ ہے نتیجہ. نتیجہ کا میننگ ہے انجام. پانچویں پہ ہے فائدہ. فائدہ کے میننگ ہے نفع. ٹھیک ہے, یعنی کہ نفع پہنچانا, کسی کو فائدہ پہنچانا. اوکے بیٹا, اب ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے اس کے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس, اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہم تحریر کرتے ہیں. اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی نہیں بلکہ سب کے فائدے کی سوچتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کیا ہے دوسرا سوال, خواجہ صاحب ٹیوب لائٹ کیوں ٹھیک کر رہے تھے؟ اس کا جواب تحریر کریں گے آپ, کیونکہ ان کی یہ سوچ تھی کہ اچھا شہری وہی ہوتا ہے جو اپنے ہی نہیں بلکہ سب کے فائدے کی سوچتا ہے. اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ اب اس کا بیٹا جواب دیکھتے ہیں. اچھا شہری کبھی جان بوجھ کر اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ اپنے گھر سے لے کر گلی محلے تک, گلی محلے سے لے کر قصبے اور پھر پورے ملک تک ہر حصے کو اپنا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا شہری کبھی جان بوجھ کر اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ اپنے گھر سے لے کر گلی محلے تک, گلی محلے سے لے کر قصبے اور پھر پورے ملک تک ہر حصے کو اپنا سمجھتا ہے. نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں بیٹا, اچھے شہری کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اچھے شہری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اچھے شہری کی مدرجہ ذیل ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلا ہے اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے. سیکنڈ پہ دیکھیں, کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر اسے پیار سے منع کرتا ہے. تھرڈ پہ دیکھتے ہیں, گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. فورتھ دیکھتے ہیں,
ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. اور 5 پہ دیکھتے ہیں بیٹا اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب نیکسٹ پہ جاتے ہیں. سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ پر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا لائنز ہیں جس کا ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اوکے سب سے پہلا ہے خواجہ صاحب بہت ڈیش آدمی ہیں. اس ڈیش میں آپ لکھیں گے اچھے. سیکنڈ پہ آپ دیکھیں گلی میں کوئی گڑھا ڈیش ہو, گڑھا نہ ہو. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ دیکھیں اچھا شہری کبھی جان بوجھ کر اپنے ملک کو ڈیش نہیں پہنچاتا. اس میں آپ لکھیں گے نقصان. پھر فورتھ پہ ہمارے پاس ہے پانی بہہ رہا ہو تو ٹونٹی ڈیش کر دینی چاہیے بند. ٹھیک ہے. ففتھ کیا ہے اچھا شہری قانون کا ڈیش کرتا ہے احترام. اب ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے جملے بنائیں. الفاظ جملے. سب سے پہلا ہے احترام. اس کا جملہ دیکھتے ہیں ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. نمبر 2 پہ ہے صاف ستھرا. اس کا جملہ صاف ستھرا رہنا اچھی صحت کی نشانی ہے. پھر نمبر 3 پہ دیکھتے ہیں نقصان. نقصان کا جملہ ہے کسی کے نقصان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر نمبر 4 پہ ہے جان بوجھ کر. جان بوجھ کر میں آپ لکھیں گے جملہ اس کا تحریر کریں گے جان بوجھ کر کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. پھر 5 ہے قانون. قانون کا ہے ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے. پھر نمبر 6 پہ ہے حفاظت. حفاظت کا بیٹا دیکھیں نماز ہماری روح کی حفاظت کرتی ہے. پھر نمبر 7 پہ ہے نتیجہ. نتیجے میں آپ لکھیں گے جملہ نیکی کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آگے ہیں نیکسٹ پیج پہ سرگرمیاں. سب سے پہلے ہیں الفاظ اور متضاد ہیں, ان میں ہم نے آپس میں ان کو ایک دوسرے سے ملانا ہے. سب سے پہلا ہے مسکرانا. مسکرانا کو ہم ملا دیں گے رونا. سیکنڈ ہے روشنی. روشنی کو ملائیں گے اندھیرا. تھرڈ پہ ہے ہمارے پاس شہری. شہری کو ہم ملا دیں گے دیہاتی کے ساتھ. فورتھ ہے فائدہ. فائدہ کو ہم ملائیں گے نقصان کے ساتھ. اور 5 ہے محبت. محبت کو ہم ملائیں گے نفرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. محبت کا نفرت آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہے سرگرمی نمبر 3. اس میں ہم لکھیں گے جملے تبدیل کریں. اس میں ہے سب سے پہلے میں نے اخبار پڑھا. آپ اس کو لکھیں گے میں نے اخبار نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. منفی جملے بنانے ہیں اس کے. پھر سیکنڈ ہے ہم اسکول جاتے ہیں. ہم اس کا جملہ بنائیں گے ہم اسکول نہیں جاتے ہیں. تھرڈ پہ ہوگی آج بارش ہوگی. ہم اس کا جملہ بنائیں گے آج بارش نہیں ہوگی. فورتھ پہ ہے انار میٹھے ہیں. اور اس کا جملہ بنائیں گے انار میٹھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کلاس 4 ہم نے بیٹا چیپٹر نمبر ہم لوگوں کا تھا آج لیسن نمبر 9. ہم نے اس کی ریڈنگ کی, اچھا شہری کی, اور اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کروا دی ہے. آپ نے بہت نیٹ اینڈ کلین, بہت ورک آپ کا انٹائڈی نہیں ہونا چاہیے. بہت نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے اپنا. اپنے مارجن لائنز کو ڈرا کر کے, اپنے ڈیٹ اینڈ ڈے کو رائٹ کر کے, اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنا ورک کرنا ہے. اوکے بیٹا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.